وہ اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا معاہدہ شہر کی فلائی عمارت میں کرے گا۔ فیس بک کی انتظامیہ تیار نہیں تھی، لیکن یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے۔ یہ کاغذات لے آئے، سنیپ کی عمارت کے ویٹنگ روم میں پہنچے اور جین کوم کو تلاش کرنے لگے۔ وہ آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ دستخط کرتا چلا گیا، کاغذات ختم ہوئے اور وہ $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو چکا تھا۔ جین کوم کی کہانی اس سینٹر سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کہانی سے پہلے یوکرائن آتا ہے۔ وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان عسرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھریں اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپ دیتی ہے۔ یہ سٹیمپ امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپ میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے ایک گروسری سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں، کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سین جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ 2004 عیسوی میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا اور وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکیں، ڈاکومنٹس روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔
اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہہ لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اس ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین کوم نے ایک اپلیکیشن $19 ارب میں فروخت کی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپ کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پونجتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا، چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، آئی گاٹ اے جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے کہ آپ اگر ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں اور ہمت قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ جین قوم نے وطن چھوڑا، والد نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ وہ بیچارہ بیٹے اور بیوی کی صورت کو ترستا ہوا 1997 میں یوکرائن میں انتقال کر گیا۔ جین نے خیرات لے کر تعلیم حاصل کی، گروسری سٹور پر سویپر کا کام کیا اور وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کھرب پتی بن گیا۔ یہ داستان جہاں جین قوم کے عزم اور ہمت کی دلیل ہے، یہ وہاں امریکی معاشرے کی وسعت اور فراغ دلی کا ثبوت بھی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی شخص 1992 میں آ کر خیرات کے پیسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور صرف 24 برسوں میں کھرب پتی بن جاتا ہے، اور یہ صرف امریکہ میں ممکن ہے۔ ہم جہاں اس داستان سے جین قوم کا عزم سیکھ سکتے ہیں، ہمیں وہاں اس داستان سے ایک ایسے معاشرے کا آئیڈیا بھی ملتا ہے جس میں صرف عزم اور محنت کاشت ہوتی ہے، جس میں ترقی صرف ترقی یافتہ لوگوں کی وراثت نہ ہو، اور جس میں ہمیشہ کامیاب لوگوں کو جنم نہ دیتے ہوں، جس میں سب کے لیے محنت کے برابر مواقع موجود ہوں۔ میں جب بھی جین قوم جیسے لوگوں کی داستان پڑھتا ہوں، میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں ہم مسلمان کس قدر بدقسمت ہیں۔ ایسے فراغ دل معاشرے کا خواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، لیکن یہ معاشرہ ٹرمپ جیسے لوگوں کے حصے آیا۔ ہم مسلمان ایسے معاشرے کب بنائیں گے؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کب پوری کریں گے؟ ہمارے معاشروں میں جین قوم جیسے لوگ کب پیدا ہوں گے؟ ہم کب $19 بلین مالیت کی اپلیکیشن بنائیں گے؟ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔